تو اس پوری صورتحال کے بعد جب ریاض کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ دیر تک لا تعلق رہ سکتا ہے اس جنگ سے؟ سعودیہ اور پاکستان کا جو آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا تھا، وہ دفاعی معاہدہ پاکستان کو پر یہ لازم کرتا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ ہو تو پاکستان میں حملہ شمار ہوگا، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے تو پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اس تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی پالیسی امریکہ کے ساتھ کیا رہی، اسرائیل کے ساتھ کیا رہی، اور سعودی عرب کے ساتھ کیا رہی، خلیجی ممالک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ لیکن اس پورے 45 کے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے کبھی ایران اور سعودی عرب کا آپس میں بیچ۔ ایران سے مراد پاسداران انقلاب۔ جی، یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غزہ کا جو ایشو تھا، تو غزہ کا حملہ 7-8 اکتوبر کو جو حملہ کیا حماس نے، تو وہ ایران کے مشورے سے اور ایران کی امید کا لفظ چھوٹا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہو سکتا ہے اب اپنے مفاد کے لیے کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کی جنگ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی اور اقتصادی ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو ان کی مخالفت ہے وہ سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، مذہبی بھی۔ جو پاسداران انقلاب کی جو پراکسیز کی پالیسی تھی، اس کے بھی بڑے بھیانک نتائج ملے ہیں۔ خود ایران کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، پورے اس خطے کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اس سے یہ خلیجی ممالک کافی سبق سیکھ نہیں چکے کہ امریکہ اگر اس قابل ہے کہ وہ ان کا دفاع کر سکتا، تو اب تو سارا امریکہ کی وجہ سے ان کے اوپر بظاہر امریکہ کا عنوان دے کے ان کی بیسز کو بنیاد بنا کے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا آگے چل کے وہ دوبارہ امریکہ پہ انحصار کریں گے، اعتماد کریں گے؟ اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ عید کے موقع پہ انہوں نے سیز فائر کیا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کو باقی رکھنے کے لیے فوری طور پہ متحرک ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اس کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب افغانستان کی طالبان حکومت شاید سنجیدہ ہو جائے۔ جو اہل تشیع علماء کرام ہیں جن کی آج فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اہل سنت کے علماء کرام ہوں، اہل تشیع کے علماء کرام ہوں، ان سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ اس نازک موقع میں اس قسم کا کوئی اقدام نہ کریں، اس سے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور افواج پاکستان کو نقصان ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی نشست بڑی خاص ہے۔ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان افغانستان کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو ایران اس جنگ کو جو اس وقت جاری ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ بظاہر ان کی، لیکن جو خلیجی ممالک ہیں وہ پوری طرح اس کی لپیٹ میں ہیں۔ سعودی عرب کے اوپر بھی بہت بڑا حملہ انہوں نے کیا، ابھی 2 دن پہلے ریاض میں دارالحکومت کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے اور پاکستان کے حوالے سے اس میں آگے کیا خدشات موجود ہیں۔ آج 1 دن پہلے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شیعہ کمیونٹی کے علماء کرام سے بھی ملاقات کی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو بہت سارے اہم ایشوز ہیں جو عید کے اس ماحول میں ہم سب کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل بنانا، آگے کی تیاری کرنا اور اپنا کردار سمجھنا کہ ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے اس پوری صورتحال میں، یہ بہت اہم ہے۔ تو ہمیں وقت حاصل ہے حضرت اعلیٰ جامعۃ الرشید چانسلر غزالی یونیورسٹی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ آغاز میں تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت تھوڑا سا آج کی اس نشست کی اہمیت بتا دیں تاکہ لوگ جڑ جائیں، پھر میں سوال رکھتا ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ خلیج میں جس انداز کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس طریقے سے بڑے پیمانے پر تیل کی تنصیبات پہ حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، اسرائیل کی طرف سے بھی، ایرانی تنصیبات کے اوپر قطر اور ایران کی جو مشترکہ تیل کی تنصیبات تھی اس پہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، اور ایران کی طرف سے پھر خلیجی ممالک میں جہاں جہاں بھی آئل کی بڑی بڑی تنصیبات تھیں ان پہ بہت خوفناک حملے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور کل ریاض پر جس طریقے سے انہوں نے حملے کیے ہیں، اس کے بعد صورتحال بہت نازک بھی ہو گئی ہے، بڑی خطرناک بھی ہے۔ ان حالات میں مستقبل خلیجی ممالک کا اور پاکستان کے حوالے سے بھی بہت مخدوش نظر آ رہا ہے، اور اس پر ضروری ہے کہ ہم بات بھی کریں، اور اس وقت جو ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اور اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی نشست کو جتنے بھی ساتھی ہیں بہت اہتمام سے سنیں،
مجھے امید ہے کہ ان کو بہت سارے حقائق کا بھی علم ہوگا، بہت ساری تاریخی چیزوں کا بھی علم ہوگا، اور اس کی روشنی میں شاید وہ اپنے جو نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بہتری لائیں۔ جی حضرت، پہلا سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان نے اب تک بڑی زبردست سفارتکاری کے ذریعے سے اپنا کوڈ آف بیلنس رکھا ہے، جہاں انہوں نے امریکہ کی مذمت ضروری سمجھی وہاں انہوں نے ان کی ہے، جہاں انہوں نے سعودی عرب کا دفاع سمجھا سفارتی طور پر وہاں کیا ہے، ایران کو بھی انہوں نے وقتاً فوقتاً آگاہ کیا ہے کہ ہمیں سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، بہرحال ہماری ذمہ داری، تو آپ لوگ سعودی عرب کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اب جب کہ ریاض جو کہ دارالحکومت ہے، اور اسلام، آپ یوں سمجھیے کہ اسلام آباد میں کسی نے یعنی وہ حملہ کیا ہے، تو کیا رد عمل ہوگا اور ہونا چاہیے؟ تو اس پوری صورتحال کے بعد جب ریاض کو بھی ٹارگٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ دیر تک لا تعلق رہ سکتا ہے اس جنگ سے، اور وہ جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ اتنا بڑا، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اپنے حالات کس طرف جائیں گے آگے، اور پاکستان کیا سائڈ لے گا اور حالات کس طرف بڑھیں گے آگے؟ سب سے پہلے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا ایران پر، ایران کی تاریخ پہ، ایران میں جو موجودہ حکومت ہے، 1979 میں انقلاب آیا تھا، وہ ہم نے اس کو دیکھا پورا، اس کے بعد سے اب تک ایران کی بظاہر متضاد پالیسیاں ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ متضاد نہیں ہیں۔ تو اس تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی پالیسی امریکہ کے ساتھ کیا رہی، اسرائیل کے ساتھ کیا رہی، اور سعودی عرب کے ساتھ کیا رہی، خلیجی ممالک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ۔ تو اس پوری تاریخ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران کے بارے میں، ایران کی جو اچھی باتیں ہیں وہ میں پہلے آپ کو کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی صحیح مخالفت تھی، اور انہوں نے اس مخالفت کو نبھانے کے لیے مختلف طریقوں سے کام کیا۔ فلسطین کی جو مزاحمتی تحریکیں تھیں، حماس، الجہاد، ان کو بہت سپورٹ کیا، اور حماس کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے ان کو بھی سپورٹ کیا۔ اسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ جو ان کی مخالفت تھی وہ بھی حقیقت پر مبنی تھی، ایسا نہیں تھا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ، اور اب بھی موجودہ جنگ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کی جتنی بڑی قیادت تھی، وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس جنگ میں، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل یہ ملی بھگت ہے، یہ بات درست نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی اس خطے میں جو امریکی یا اسرائیلی جو ان کے منصوبے تھے، ان کے سامنے ایران نے بند باندھنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی پالیسیاں متضاد پالیسیاں ہیں، کہ کبھی وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ۔ مثلا امریکہ کی مخالفت، کہ ان کی جو حکومت آئی تھی، خمینی انقلاب جو تھا، وہ تو ظاہر جو سب شاہ تھا نا، بادشاہ رضا شاہ پہلوی، وہ امریکہ کے ساتھ تھا، تو اس کے مقابلے میں سارا انقلاب ہوا تھا۔ تو اس کے بعد سے امریکہ کے ساتھ ان کی بہت مخالفت رہی ہے ہمیشہ، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے مواقع میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے مل کر کام کیا ہے۔ مثلا جیسے 11 ستمبر کا واقعہ ہوا، تو اس کے بعد سے ایران نے امریکہ کے ساتھ مل کر کابل پہ قبضہ کیا۔ ایران کی سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ شمالی اتحاد وہ امریکہ کے ساتھ مل گیا تھا، اور شمالی اتحاد پراکسی تھی ایران کی، اور تو ایران نے یہاں یہ پالیسی اختیار کی، امریکہ کے ساتھ مل کے کابل پہ قبضہ کیا، اور کابل پہ قبضہ دلانے کے لیے سب سے جو مؤثر سپورٹ تھی وہ ایران کی تھی شمالی اتحاد کے لیے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے زیادہ سے زیادہ حزب وحدت کو وہاں سے وزارتیں بھی دلوائیں، ان کو مستحکم کیا، مالی لحاظ سے بھی مستحکم کیا، اور ثقافتی لحاظ سے بھی بہت مستحکم کیا، ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائیں۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے زیر اثر افغانستان کی جو حکومت ہے، سب سے فعال وہ گروہ ہے جو ایران نواز ہے۔ یہ حزب وحدت کے حوالے سے حضرت کچھ بتائیں۔ حزب وحدت اصل میں پہلے 7 تنظیمیں تھیں، جس میں یونس خالد صاحب تھے، نبی محمدی صاحب، مولانا نصر اللہ منصور صاحب، سیاف، حکمت یار، ربانی، اور پیر گیلانی، مجددی۔ اس کے ساتھ حزب، تو یہ تو سارے وہ لوگ تھے جو اہل سنت تھے۔ جو اہل تشیع کی تھی وہ حزب وحدت کے نام سے، پھر حزب وحدت کے بھی بہت سارے اپنے گروپ بنائے ہوئے تھے۔ تو حزب وحدت یہ ایران کی پراکسی تھی، اور ایران ان کو آگے سپورٹ کرتا تھا۔ تو جب کابل پر قبضہ ہوا امریکہ کا، تو اس وقت میں جتنے بھی اہل تشیع تھے وہاں،
ان کو ایران نے بہت سپورٹ کر کے ان کو آگے کیا، وزارتوں میں بھی زیادہ ان کو دی گئی اور ان کا سر۔ اسی طریقے سے 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس وقت میں ایران نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، اور وہاں جتنے بھی اہل تشیع تھے، جو گروپ تھے، جن کی پراکسیز تھی، اس سب کو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ان کو ملا دیا، اور پھر صدام کو گرانے کے لیے بھرپور سپورٹ کی، ایسی سپورٹ کی کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب صدام کو پھانسی دی گئی تو اس میں مقتدی صدر نے اپنے ہاتھ سے اس کے گلے میں پھندا ڈالا تھا، اور عید کے دن صدر صدام کو پھانسی دی گئی، اور جس طریقے سے اس کو جشن منایا گیا پورے ایران میں، پورے ان ممالک میں، تو سب کے سامنے، تو اس میں یہ دونوں اکٹھے تھے، امریکہ بھی اور ایران بھی۔ جی۔ اسی طریقے سے گوادر کے مسئلے میں، بلوچستان کے مسئلے میں، کہ بلوچستان میں امن نہ ہو اور گوادر فعال نہ ہو، اس کے لیے امریکہ اور ایران وہ دونوں مشترک وہ اکٹھے ہیں، اور بہت سارے اس کی علامتیں موجود ہیں کہ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غزہ کا جو ایشو تھا، تو غزہ کا حملہ 7-8 اکتوبر کو جو حملہ کیا حماس نے، تو وہ ایران کے مشورے سے اور ایران کی امید کا لفظ چھوٹا ہے، یعنی اس کی بنیاد ایران کی ساری امداد تھی، اور پھر جس انداز سے وہاں حملے ہوئے، جس طریقے سے وہاں قتل عام ہوا، تو لوگ بہت کہہ رہے تھے کہ اب ایران کو کچھ کرنا چاہیے، لیکن ایران نے نہیں کیا وہاں۔ تو اس وقت میں ایران کی جو پالیسی تھی وہ غزہ کے حق میں نہیں تھی، اور جتنی طاقت اب ایران دکھا رہا ہے، اگر اس کا ایک 10واں حصہ بھی ایران دکھا دیتا تو ایران عالم اسلام کا بھی ہیرو ہوتا، اور بہت بڑی ان کو کامیابی ملی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی ایران میں، تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ایران کو اپنی پالیسی کے اندر تبدیلی کرنی چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، ان کا جو واقعہ ہوا، تو اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے۔ تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران اپنے مفاد کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جو ہم یہاں سوچ رہے ہوتے ہیں بعض چیزیں کہ اب ایران ایسے کر رہا ہوگا، ایسا کر رہا ہوگا، یا ایران جو نعرے لگاتا ہے، جو دعوے کرتا ہے، تو نعرے اور دعوے اس سے ہٹ کر وہ ایرانی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا مفاد کس میں ہے۔ پھر ایران میں ایک وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے پاسدارانی انقلاب کے عنوان سے، ایک وہاں کی حکومت ہے۔ حکومت کے اندر بہت معتدل لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی بہت اچھے معاملات کر لیتے ہیں، لیکن جو پاسداران انقلاب ہے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اصل وہاں کی پالیسیوں کی مالک ہے، وہ بہت سخت گیر لوگ ہیں، اور انہوں نے ہی ان کی پالیسیوں میں بظاہر تضاد ہے کہ کبھی وہ کہیں ہوتے ہیں، کبھی کہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً میں انہی کی چلتی ہے، اور انہی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کا مفاد اگر اس میں ہوگا کہ کسی سے معاہدہ کرنا ہے تو معاہدہ کر لیں گے، اور اگر مفاد اس میں ہوگا کہ کسی کی مخالفت کرنی ہے تو مخالفت میں چلے جائیں گے۔ تو میں اصل میں یہ بات شروع میں نے کی تھی کہ ایران چاہتا کیا ہے، ایران کیا کرے گا، اس کے لیے تاریخ کی 5 ان کی پالیسیوں کو دیکھ لیں۔ امریکہ کے ساتھ کیا پالیسی، تو مخالفت تھی، لیکن 8-10 مواقع ایسے آپ کو ملیں گے جہاں ایرانیوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا، اور مل کر انہوں نے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، خلیجی ممالک بھی شامل ہیں اس میں، کہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب کو پریشان کرنے کے لیے ایران نے امریکہ کو سپورٹ کیا، اور امریکہ نے ایران کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا، کہ جتنا وہ پریشر ڈالنا چاہتا تھا، اس کے لیے بہترین ان کے پاس ایران تھا، تو ایران کے ذریعے سے وہ پریشر ڈلتا تھا۔ اس کے بعد بھی خلیجی ممالک کو بلیک میل کرنا یا ان سے پیسے اینٹنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس پالیسی میں بھی امریکہ ایران آپس میں اکٹھے رہے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستان کے ساتھ بہت ساری پالیسیاں، بہت سارے، چاہے وہ BLA کا مسئلہ ہو، گوادر کا مسئلہ ہو، اس طریقے سے انڈیا کے ساتھ جو ان کی پالیسیاں رہیں، تو اس تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، تو ان کا مفاد جہاں ہوگا وہ اس پہ جائیں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ بڑی سطح پہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے وہ بات چیت بھی کر لیتے ہیں، ان سے اتحاد بھی کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، تو پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کے لیے یہ طے کیا تھا کہ یہ کچھ اور ممالک بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تاکہ ہم اکیلے نہ ہوں،
اس کے لیے ایران کو بھی کچھ معلومات دیں، کچھ ان کو سپورٹ کی اور کچھ چیزیں دی ان کو، تاکہ ایران بھی ہمارے ساتھ مل جائے، پڑوسی ملک بھی ہے، اسلامی ملک بھی ہے۔ لیکن ایران نے کیا کیا؟ ایران نے جو مغربی لابی تھی ان کے ساتھ مل کے اپنے ایٹمی پروگرام کو ان کی نگرانی میں بھی دے دیا، اور ساتھ میں یہ بتا بھی دیا کہ یہ ہمیں پاکستان نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے مطالبہ بھی کیا کہ پاکستان کو بھی ایٹمی پروگرام سے آپ لوگ محروم کریں۔ یہ بھی انہوں نے آگے مطالبہ رکھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی کتنی بڑی بدنامی ہوئی، کتنی بڑی پاکستان کے لیے مشکلات آئیں، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم جیسی شخصیت کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا کہ اس وقت میں دو چیزیں تھیں، یا ریاست پاکستان کو ہم قربان کریں یا پھر ایک کسی فرد کو۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موافقت سے ان کو اعتماد میں لے کر یہ سب کچھ ہوا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے ریاست کو بچائیں، لہٰذا آپ قربانی دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو بہت سخت باتیں کی تھیں پاکستان کے خلاف، مشرف کے خلاف، تو اندرونی طور پہ سب باتیں طے ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ مخالفت میں بات نہ کرتے پھر تو صاف پتہ چلتا ہے نا کہ یہ آپس میں ان کی ملی بھگت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایران کو سمجھنے کے لیے اس کی پوری 45 سال کی تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک خطرناک بات تھی کہ جس ملک نے آپ کو اتنی بڑی سپورٹ کی اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو یہ ٹیکنالوجی دی، آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کا راز فاش کیا بلکہ اس کو آگے نہیں کیا، بلکہ اس کو ان کی مخبری بھی کی آپ نے۔ تو اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اور بہت سارے اچھے معاملات خود حکومت کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ نہیں مانتے ہیں۔ اچھا استاذ صاحب، ابھی وہ پہلا والا سوال، اس پورے پس منظر کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، ان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، تو اب جو آگے آنے والے حالات ہیں ان پر کیا تبصرہ، اور پاکستان کی کیا آگے، پاکستان کے سامنے کون سی آزمائشیں ہیں جو آگے کھڑی ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے سب سے بڑی جو آزمائش ہے، بلکہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کے لیے، وہ سعودیہ اور پاکستان کا جو آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا تھا، وہ دفاعی معاہدہ پاکستان پر یہ لازم کرتا ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ ہو تو پاکستان میں حملہ شمار ہوگا، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے تو پاکستان اس کا جواب دے گا۔ ابھی تک یہ کیا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی بہترین ذہانت اور بہترین تدبیر کے ذریعے سے اس معاملے کو مینیج کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے، ان کو سمجھایا، امریکہ کو اور ایران کے درمیان جو معاملات میں اس میں بھی کافی انہوں نے سلجھانے کی کوشش کی۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مسائل تھے ان کو بھی کافی سنبھالا انہوں نے جا کر۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ تھا اس کو نہ صرف انہوں نے بحال رکھا بلکہ اس کو مزید بڑھایا انہوں نے۔ تو میں اس موقع پہ فیلڈ مارشل صاحب کی دیانتداری کو، ذہانت کو، جرأت اور شجاعت کو اور حکمت اور مصلحت کو میں داد دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ پوری قوم ان کا شکریہ ادا کرے کہ ان کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے آج پاکستان ان تمام خطرات کے باوجود سب سے اچھی پوزیشن میں جی، اور پاکستان اس حالت میں ہے، اس حیثیت میں ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے، وہ خلیجی ممالک سے بھی بات کر رہا ہے، وہ ایران سے بھی بات کر رہا ہے، وہ سعودی عرب سے بھی بات کر رہا ہے، اور پاکستان کی حیثیت اب ایک فیصلہ کن اس کی ہوگی، جیسے فیصلہ کن ممالک ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جس طرف بات ابھی جا رہی ہے وہ اس لحاظ سے تشویشناک ہے کہ اسرائیل اور جتنی بھی یہودی لابی ہے وہ خلیج کی جنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ان سب کا فائدہ اس میں ہے کہ خلیج کی جنگ جتنی زیادہ بڑھے اتنی زیادہ یہودی لابی کو فائدہ ہوگا، اسرائیل کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اسرائیل نے قطر اور ایران کی مشترکہ جو آئل فیلڈ تھی اس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس میں پاکستان ایران کو ایک ہونا چاہیے تھا، ان کو مل کر اس کے فیصلے ہونے چاہیے تھے، لیکن جس طریقے سے ایران کی طرف سے مسلسل حملے ریاض پہ، جبیل پہ اور کئی اس میں جگہوں میں ہوئے ہیں، تو اس سے اندیشہ ہے کہ پاکستان کب تک ایران کا ساتھ دے گا۔ جی، اس حوالے سے جو مذاکرات ہوئے تھے ابھی ٹرکی میں، اس میں بھی تو پاکستان نے پیشکش کی تھی کہ ہم بھی کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایران نے بالکل پاکستان کو واش آؤٹ کیا اس سے۔ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ایک ہونا چاہیے تھا، تو یہ انڈیکیٹر تھے پہلے ہی دن سے، وہ پاکستان کو شاید ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے۔ جی، ایران کی یہ دوسری تیسری جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے
بے وفائی کہہ لیں جی کہ یہ سارا ایشو تو پاکستان نے اٹھایا تھا. جی. پاکستان بیچ میں پڑا تھا امریکہ اور اس میں ایران کے درمیان, اور پاکستان نے یہ سارا اس دسترخوان سجایا تھا, اسے سجایا تھا, اور پاکستان وہاں تک لے کر گیا, اور اسی میں پھر طے ہوا کہ عمان میں, مسقط عمان میں مذاکرات ہوں گے, اور اس میں پاکستان کو انہوں نے ایسے نکال دیے جس سے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو ہمارے لوگوں نے بڑا اس کو محسوس بھی کیا کہ یہ پاکستان کی ان کا رویہ اچھا نہیں تھا. تو اس سے بہت ساری اس قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی خود فیصلے کرتے ہیں, اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, وہ پاکستان یا دوسرے ملک میں مفادات کو نہیں دیکھتے. ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسے مواقع بہت سارے آئے ہیں جس میں ایرانیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر پروجیکٹ کیے ہیں, ان کی پالیسیوں میں اتفاق ہوا ہے. بعض جگہوں میں اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے چشم پوشی کی ہے. انڈیا کے ساتھ بہت بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹ کیے ہیں اور کر رہے ہیں خود ایرانی. جی. خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ان کے بہت سارے ایسی مشترکہ چل رہے ہیں, جیسے افغانستان میں BLA کو جو سپورٹ ہو رہی ہے, تو خلیج کے بہت سارے ممالک ہیں جو گوادر کو خراب کرنے کے لیے TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں یا BLA کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں ایران اور خلیجی ممالک بعض اس میں اکٹھے ہیں. لیکن اس پورے 45 کے عرصے میں مجھے یاد نہیں ہے کبھی ایران اور سعودی عرب کا آپس میں پیچ اپ ہوا. یہ بہت اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ہمارے جتنے بھی پالیسی ساز لوگ ہیں, ادارے ہیں, ان کو اس نقطے پہ خاص طور پہ دھیان دینا ہوگا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ان کا اتحاد ہو جاتا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی اتحاد ہو جاتا ہے, CI کے ساتھ بھی وہ مل جاتے ہیں, BLA وغیرہ کو, TTP وغیرہ کو مدد کرنے کے لیے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. لیکن سعودی عرب کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس پہ خاص طور پہ اگر سعودی عرب کے ساتھ جو 45 سال کی جو پوری ان کی مخاصمت ہے خود ایران کی, اس پہ جتنا غور کریں گے تو آپ کو اس کے جواب آپ کو ملتا چلا جائے گا. وہ جواب یہ ہے جو میں جتنا سمجھا ہوں کہ ایران سب کو معاف کر سکتا ہے, سعودی عرب کے ساتھ معاف نہ کرے. اور یہ پورے عالم اسلام کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے, خود ایران کے لیے کتنی خطرناک بات ہے. اور ایران سے مراد پاسداران انقلاب. جی. ایران سے مراد پاسداران انقلاب, حکومت نہیں. حکومت بہت اچھی ہے, ابھی بھی ان کے بہت اچھے روابط ہیں. ابھی ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, لیکن کیا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی وہ بھی شکریہ ادا کرے گی؟ کیونکہ پاکستان نے جتنا بھی زور لگایا, کوشش کی ہے, تو ابھی تک ایرانی حکومت ایک طرف ہے اور وہاں کی جو پاسداران والے لوگ ہیں وہ اس میں دوسری طرف ہے. تو اس کا خدشہ موجود ہے کہ اس جنگ کو وہ بڑھا رہے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. تو ایران جس تباہی سے دوچار ہو چکا ہے, تو وہ اس بات کو دیکھیں گے, پاسداران والے دیکھیں گے کہ اب ہماری بچت کس میں ہے. اگر انہوں نے کسی جگہ ایسا کوئی نقطہ انہوں نے دیکھا ہے جہاں امریکہ اور اسرائیل وہ ان کو مدد کر سکتے ہیں اپنی حفاظت میں, بچاؤ اس میں, بچت میں, تو ایران کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کر گزرے. یعنی وہ ان کے ساتھ پیچ اپ کریں گے دوبارہ. ہاں, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خود اسرائیل کا تو 100% اس میں فائدہ ہے کہ خلیج میں تباہی بربادی آئے, اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو. امریکہ کو یہ فائدہ ہے کہ جتنی خلیج میں تباہی آئے گی اتنی ان کے پیسے بنیں گے, جتنے ان کے آرڈر ہوں گے, چاہے وہ تعمیر نو کے ٹھیکے ہوں, چاہے وہ نئی چیزیں ہوں, چاہے وہ فوجی اعتبار سے معاہدے ہوں, یا ان کو محفوظ کرنے کے حوالے سے. کیونکہ خلیجی ممالک نے اب تک کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے جس سے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں یا اس وقت میں کسی کو وہ بلا سکیں, اور آخر میں اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیں گے وہ. تو اس کے لیے عطار کا لونڈا جو ہے وہ کتنا اس کو لوٹے گا. وہ جب صدر آیا تھا ٹرمپ جب آیا تھا تو اس وقت میں جنگی حالات نہیں تھے. انہوں نے صرف باتوں میں کئی ہزار ارب ڈالر, 2 یا 3 یا 4 ٹریلین ڈالر یہاں سے انہوں نے کھسوٹ لیے تھے. اب جب کہ یہ علاقے ایک جنگ میں مبتلا ہیں, جنگ سے دوچار ہیں, اور دبئی میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی بربادی آ رہی ہے, کویت میں, بحرین میں, اس میں امارات میں, تو اس سے معلوم ہو, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا جتنا بھی خسارہ ہے, جتنے ان کو پیسے چاہیے پوری, وہ اس وقت میں خلیج سے لیں گے.
چونکہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے جی، تو اس لیے اس وقت میں خلیج کی جنگ کو پھیلانا یہ 100% امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، اور کہیں اس کا امکان موجود ہے، اللہ نہ کرے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا امکان موجود ہے کہ جنگ کو پھیلانے کے حوالے سے مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ اور ایران کی اسٹیبلشمنٹ، یہ ہو سکتا ہے اب اپنے مفاد کے لیے کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو گئے. وہ اگر ان کو مغربی اسٹیبلشمنٹ سے یہ ضمانت ملتی ہے کہ وہ ان کو باقی رکھیں گے اور جہاں تک تباہی ہو گئی ہے اس کو رہنے دیں گے، تو اس کا امکان موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چیز ہو گئی ہو یا اس تک پہنچنے کے لیے کوشش ہو رہی. تو میری کئی حضرات سے گفتگو ہوئی ہے، کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں اپنے تاریخی تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا خدشہ موجود ہے. صحیح. وہ ایک نتیجہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی سعودی عرب کے ساتھ ان کا پیچ اپ کیوں نہیں ہو سکتا، ان کی مخالفت ختم کیوں نہیں ہو سکتی، وہ نتیجہ رہ گیا حضرت. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ اصل میں جو وہاں کی حکومت ہے نا، جی، جو وہاں کے معتدل لوگ ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں جو سب سے تیار ہیں کرنے کے لیے. جو پاسداران ہیں وہ ان کے جو یعنی یوں سمجھیں، میں ایک اور طریقے سے اس کو بات کرتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کی جنگ ہے وہ سیاسی ہے، معاشی اور اقتصادی ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ جو ان کی مخالفت ہے وہ سیاسی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، مذہبی بھی. تو اگر ان کا اس بارے میں کیا رائے ہے اس کو دیکھ لیا جائے تو اس سے اندازہ مل سکتا ہے کہ جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں، فرقہ پرست، تو وہ اسی موقع سے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ پاکستان کے جو علماء کرام ہیں، چاہے وہ اہل سنت کے علماء کرام ہوں، اہل تشیع کے علماء کرام ہوں، ان سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ اس نازک موقع میں اس قسم کا کوئی اقدام نہ کریں اس سے پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اور افواج پاکستان کو نقصان ہو. اہل سنت علماء کرام ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے ایشو کو سنجیدگی سے سمجھیں، لیں اس کو، اور وہ ایسی چیز نہ کریں جس سے اس جنگ میں ان کو سپورٹ ملے اور پاکستان کو نقصان ہو. ایسی جو اہل تشیع علماء کرام ہیں جن کی آج فیلڈ مارشل سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے جو اہل تشیع علماء کرام نے وہاں گفتگو کی، بہت زبردست گفتگو کی ہے، اور آرمی چیف نے جو گفتگو کی وہ بھی، اور میرے خیال ہے کہ آرمی چیف کی ذہانت ہے کہ انہوں نے قبل از وقت ان کو بلا کر ان کو اعتماد میں بھی لیا ہے اور ان کو سمجھایا بھی ہے. تو میرے خیال یہ بہت اچھا ہے اس حوالے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شدت پسندانہ جو پالیسیاں ہوتی ہیں اور جو فرقہ پرستانہ پالیسیاں ہوتی ہیں ان سے ہمیں باز آ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. ایران کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ ایران کی جو مفادات، جو تاریخ ہے، جی، اس تاریخ میں پراکسیز کا بہت بڑا کردار ہے. کہ ایرانی کی جو پراکسیز تھی وہ بہت بڑے پیمانے، شاید دنیا میں کسی اور ملک کی اتنی پراکسیز نہ ہوں جتنی ایران کی. اس میں آپ دیکھیں کہ عراق، وہاں ان کا کتنا بڑی ان کی پراکسی تھی. پھر شام میں آپ دیکھیں، کہ لبنان میں دیکھیں، پھر یمن میں حوثیین کو دیکھیں، صومالیہ میں دیکھیں، سوڈان کو دیکھیں، پھر فلسطین میں دیکھیں، پھر مصر میں دیکھیں. اخوان المسلمین کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. پھر آپ زین نبیون کو دیکھیں جو پاکستان میں ہیں، ان کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. سپاہ محمد کو سپورٹ کرتے ہیں. فاطمیون افغانستان میں جو لوگ ہیں ان کو. پھر حزب وحدت ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ جو پاسداران انقلاب کی جو پراکسیز کی پالیسی تھی، اس کے بھی بڑے بھیانک نتائج ملے ہیں. خود ایران کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، پورے اس خطے کو بھی نقصان ہوا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کو اپنی ان پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ پورے اس خطے میں امن قائم ہو. اور خود ایران جتنی مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے، جتنی انہوں نے نیک نامی کمائی ہے، تو بہت بڑی بات ہے اسرائیل کو ٹھوکنا اور ایران اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہونا اور اتنی بڑی شخصیات کی قربانی دینا، ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اور اپنے موقع پہ قائم رہنے کو معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کہاں خراب ہو رہی ہیں کہ آپس میں جو خلیجی ممالک ہیں
اگر ان کے ساتھ آپ کی مفاہمت نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ پاکستان ایران کے لیے بھی بہت زیادہ مخلص ہے، تو میرے خیال یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اور یہ آغاز ہوگا ایک اور تباہی کا۔ یہ جو ایک خدشہ جس کی آپ نے بات کی کہ آگے چل کے یہ ممکن ہے کہ کسی ایک نتیجے پہ یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کا پھر الٹیمیٹ جو فائدہ ہے امریکہ کو اور دفاع کے معاملے میں وہ ان کو مزید بلیک میل کرے گا، مزید پیسے لے گا ان سے، آپ کے خیال میں ابھی جو صورتحال ہے اس سے یہ خلیجی ممالک کافی سبق سیکھ نہیں چکے کہ امریکہ اگر اس قابل ہے کہ وہ ان کا دفاع کر سکتا، تو اب تو سارا امریکہ کی وجہ سے ان کے اوپر بظاہر امریکہ کا عنوان دے کے ان کی بیسز کو بنیاد بنا کے حملے ہو رہے ہیں، تو کیا آگے چل کے وہ دوبارہ امریکہ پہ انحصار کریں گے، اعتماد کریں گے؟ دیکھیں، میں اس کی مثال پیش کروں گا کہ مریض کی جو ابتدائی حالات ہوتے ہیں نا، اس میں تو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو مینیج کرنا، لیکن جب مرض بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر آگے ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے کہ اگر مرض کو روکنا ہے تو آپریشن ضروری ہے، اور آپریشن کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ آپریشن کو برداشت کر سکے۔ تو کیا ان خلیجی ممالک کے لیے ابھی تک ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں؟ کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے تو بہت پہلے سے پلاننگ چاہیے، ہنگامی طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ سعودی عرب نے جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے تھا، اور پہلے سے ان کی کوشش ہو رہی تھی دونوں طرف سے کہ کوئی ایسا موقع ملے، اور جب موقع ملا قطر پہ حملہ ہوا تو انہوں نے دیر نہیں لگائی محمد بن سلمان۔ اگر یہ شعور ان کے پاس ہوتا ہے، دوسرے جو خلیجی ممالک ہیں، تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کن کردار پاکستان کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ بھی باذن اللہ۔ اور کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور نہ میں نہ ہوگی۔ تو اگر ہم پاکستانی اپنے ملک کی، اپنے فیلڈ مارشل کی قدر کریں، اور موجودہ جو ہماری ایک پالیسی ہے اس کی ہم قدر کریں، ہم اکٹھے ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ خلیج کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ اور سعودی عرب کا مسئلہ تو اس لیے کہ وہ وہاں تو حرمین شریف ہیں، تو جتنے ہماری پاک فوج وہاں گئی ہے یا جا رہی ہے، اور جتنے انتظامات ہو رہے ہیں سعودیہ کے دفاع کے لیے، تو حرمین شریفین کے دفاع ہے۔ تو جو حرمین شریفین کے جو ملک دفاع کرے گا، جو فوج دفاع کرے گی، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ افغانستان کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کرنی ہے۔ ابھی پاکستان نے اعلان کیا ہے باقاعدہ عید کی احترام میں سیز فائر کا، اور شیخ الاسلام مفتی محمد عثمانی صاحب نے بھی اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی اور یہ امید لگائی ہے کہ یہ دیر پا ہو آگے۔ تو اگر اس سیز فائر کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، دیر پا، ظاہر ہے کسی بھی پاکستانی کی خواہش نہیں ہے، اور حضرت اس پہ بہت بار بات کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ملک آپس میں لڑیں، لیکن ظاہر ہے جب مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر دوا تو دینی پڑتی ہے۔ تو یہ سیز فائر آگے آپ کو نظر آتا ہے کہ مزید بڑھے گا آگے، اور اسی طرح امن کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بڑھ سکتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اور اس اب تک کی جنگ سے ہم پاکستانیوں کو، پاکستانی علماء کرام کو، اور افغان عوام کو، افغان جو حکومت ہے، رجیم ہے، ان کو کیا سبق ملتا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں امن کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان یا ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، وہ تو انہوں نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے، آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ صحیح۔ اور یہ فتنہ خوارج اور فتنۃ الہند، اس کو ختم کرنے کے لیے جب تک افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، افغان طالبان، جب تک ان کے ساتھ وہ اس میں سنجیدہ نہ ہو، اس وقت تک یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے اب تک کی جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد اس کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب افغانستان کی طالبان حکومت شاید سنجیدہ ہو جائے، کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے، بی ایل اے کو مار رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو مار رہے ہیں، کسی اور کو مار رہے ہیں، تو ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہے، اور پھر پیسے بھی مل رہے تھے، اور ایک بھرپور امریکہ، انڈیا اور اسرائیل، تین ملکوں کا اتحاد ان کو آگے سپورٹ کر رہا تھا، تو پھر ان کو کیا فکر تھی کسی کی۔ لیکن اب جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے امکانات بہت ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ عید کے موقع پہ انہوں نے سیز فائر کیا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کو باقی رکھنے کے لیے فوری طور پہ متحرک ہونا چاہیے ان ملکوں کو جو ملک پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس معاملے میں پہلے مذاکرات کرتے رہے،
اس میں خلیج کے ممالک سعودی عرب تو خود اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، لے دے کے ایک ترکی بچتا ہے اور ایک ملیشیا. جی. تو ترکی اور ملیشیا بیچ میں یہ پڑے، اور جو پاکستان کی تو ایک ہی مطالبہ ہے پاکستان کا کہ وہاں سے ان کو جو حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے ان کو اب بند کریں. اور بند کرنے کے لیے پہلے تو پاکستان بہت سارے تجاویز دیتا تھا، اب پاکستان کہتا ہے کہ عملی اقدام جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے. تو اب اس پہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے عملی اقدام ہیں جن سے پاکستان مطمئن ہوگا. ایک دوسرے نمبر پہ جو پاکستان کے علماء کرام ہیں یا بین الاقوامی سطح کے علماء کرام ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان سے میں سمجھتا ہوں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کا کردار اس موقع پہ سب سے زیادہ قابل اعتماد بھی ہے اور قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضرت نے ان کے ساتھ بھی اچھا رابطہ رکھا ہے، اور پاکستان کے موقف کے بھی انہوں نے فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہند اس کے حوالے سے حضرت کا موقف بہت بہت بے غبار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کو اب آگے آنا چاہیے اور فوری طور پہ رابطہ کر کے اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے. اگرچہ پاکستان اپنے کسی بھی بیچ میں پڑنے سے کارروائی نہیں روکے گا جب تک کہ پاکستان کو عملی اقدام نظر نہ آئے، لیکن عملی اقدام کے لیے اگر رابطہ کیا جائے تو اس جنگ بندی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. جیسے ابھی سہیل شاہین صاحب نے وہاں سے انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ ہم لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں. تو پاکستان سے اس پہ رابطہ کریں. کیا پاکستان لکھ کر دینے سے مطمئن ہو جائے گا؟ دوحہ میں تو لکھ کر دیا تھا نا، انہوں نے کہا اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ تو پاکستان جہاں تک میرا اندازہ ہے پاکستان عملی اقدامات چاہے گا، اور عملی اقدامات لینے کے لیے یا پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ممالک جو پہلے اس میں شریک رہے، یعنی ملکوں کی سطح کے لوگ آ کر اس میں ضمانت دینی پڑے گی ان کو. دوسرے نمبر پہ وہ علماء جو اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی طرز کا جو حیثیت ہے. یہ جو ضمانت والی بات ہے استاد صاحب، اس پر غالباً ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے بھی بڑی واضح بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کون دے گا ان کی ضمانت. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جب قطر معاہدہ ہے، جو دوحہ معاہدہ ہے، وہ تو پوری دنیا کے سامنے تھا، اتنے سارے ممالک اس میں انوالو تھے. تو کیا اب ان کی کوئی ضمانت دے گا، اور وہ ضمانت اس قابل ہوگی کہ پاکستان اس ضمانت کی بنیاد پہ اپنی پالیسی چینج کرے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی ملک کیسے ان پہ اعتماد کرے گا، کیونکہ پاکستان نے تو صرف ایک ہی بات کہی تھی اور کوئی مطالبات تھے ہی نہیں پاکستان کی طرف سے. لیکن جتنے بھی مذاکرات ہوتے رہے، جتنی اجلاس اور میٹنگ ہوئی ہیں، تو یہ شر اور فساد بڑھتے ہی چلے گئے، حملے بڑھتے چلے گئے. اور پاکستان کو 100% یقین ہے، اور ان سعودی عرب اور ترکی وغیرہ کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ افغانستان باقاعدہ ملوث ہے اس میں. تو اس لیے اس قسم کی ضمانت تو کافی نہیں ہوگی، لیکن عملی اقدامات کی ضمانت، عملی اقدامات جب ہوں گے اس کی کیا شکلیں ہوں گی، کیا کوئی جو اسلامی ممالک کے لوگ ہیں وہ ان کے خود کوئی فورسز آئیں گی، یا کیا شکل ہوگی ان کی جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو ان کے مراکز ہیں، جو ان کی شخصیات ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو پاکستان کے حوالے کرے یا ان کو اس طریقے سے بند کرے، وہاں گرفتار کرے، اور جتنے بھی ان کے پاس جو اسلحہ ہے اس کو وہاں چھینا جائے، اور باہر سے آ کر جو ملکوں کی ٹیمیں ہوں یا جو آفیشل ہوں باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. تو میرے خیال میں پھر ایسی کوئی چیزیں جب تجویزیں سامنے آئیں گی تو ہی جا کر کچھ ہوگا. صحیح. اس پہ جو ریاست کا ایک، لیکن یہ اگر افغانستان کا مقامی ایشو ہوتا نا تو اس میں امکانات بہت تھے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس میں انڈیا، امریکہ، اسرائیل اور یہودی مغربی لابی جن کے اس خطے میں معاشی، سیاسی، فوجی مقاصد ہیں، اہداف ہیں، مفادات ہیں، وہ اتنے بڑے پیمانے پر اس میں ملوث ہیں کہ اتنی جلدی اس کا حل ہونا بہت مشکل ہے. لیکن اگر لوگ کوشش کریں تو اس کا امکان بھی ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے تو بہت سارے راستے نکلتے ہیں. جی. اور میں حضرت کی جو حضرت نے ٹویٹ کیا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور بہت موقع پر کیا ہے. اور اس سلسلے میں جب بھی ہمارے حضرات کو مشاورت کے لیے ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. کیونکہ جب اس پہ بات چیت ہوگی
کچھ عملی اقدامات ایسے ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جب حضرات بیٹھیں گے تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جس سے اس کو باور کرایا جا سکتا ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہے۔ ٹھیک، ریاست نے جن عملی اقدامات کا ذکر بھی کیا ہے ڈی جی صاحب نے اپنی انٹرویو میں حالیہ، اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے، یہ خارجی جو وہاں بیٹھا ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے گل بہادر گروپ کے لوگ جو یہاں پہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، تو ان کو آپ ہمارے حوالے کریں گے، یعنی 2 ٹوک انہوں نے نام لے کر واضح کیا، تو یہ بھی ایک بہت مؤثر عملی قدم ہے۔ اگر انہوں نے وہ حوالے کر دیے، پھر اگر انہوں نے 3 آدمی یا 5 آدمی یا 10 آدمی حوالے کر دیے اور 50 اور ان کے پاس موجود ہیں، 500 اور ان کے پاس موجود ہیں، اصل مسئلہ تو اس کا ہے جس ملک کا قانون یہ ہے کہ ایک پسٹل رکھنے سے، غیر قانونی ایک پسٹل رکھنے سے 2 سال سزا ہوگی، 2 سال سزا ہوگی۔ وہاں میزائل ان کو دیے جا رہے ہیں، وہاں ڈرون ان کو دیے جا رہے ہیں، وہاں ٹریننگ سینٹر ہیں، وہاں ان کو گاڑیاں دی جا رہی ہیں، وہاں ان کو نائٹ ویژن وہ چیزیں دی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ ان کو بلا کر ان کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ان کو ایسی جگہوں میں رکھا جا رہا ہے جہاں کوئی حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، کوئی اس پہ 3 آدمی یا 4 آدمی 5 آدمی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب بالمشافہ بیٹھیں گے تو پھر اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو بھی کچھ شرائط سامنے آئی ہیں، تو میرے خیال یہ ابتدائی ان کی طرف سے ایک وہ ہے، جب کوئی اس پہ آئے گا، بات چیت کرے گا، تو ہو سکتا ہے پھر کافی تفصیلی اس پہ بات چیت ہو۔ جی اچھا، ہمارے پاکستان کے اندر اس چیز کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات سب سے پہلے تو آپ نے شروع کی کہنا، آج سے 2 سال پہلے سے یہ بات آپ کر رہے ہیں، اور اس وقت بڑی عجیب ہی لگتی تھی کہ یہ پورا ٹرائی کا ہے افغانستان، انڈیا اینڈ اسرائیل۔ اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود انڈینز، جو انڈین آرمی کے لوگ ہیں، آفیشلز ہیں، ابھی ایک انٹرویو بھی ہم نے بھی وہ نشر کیا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان کو پیسہ انڈیا دے رہا ہے، ٹیکنالوجی اسرائیل دے رہا ہے، یعنی وہ بھی مان رہے ہیں اس بات کو، اور اوپنلی یہ ساری چیز سامنے آ گئی۔ پھر بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ اس بات کو کیوں نہیں مان رہا ہے، اس بات پہ آمادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، اس میں مختلف طبقات ہیں۔ اس میں کچھ تو وہ طبقات ہیں جن کی عسکری تنظیمیں تھیں، جہادی تنظیمیں تھیں، اور وہ بہت فعال تھے افغانستان میں۔ ان کے لیے 3 چیزیں ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنی ہوئی۔ صحیح۔ ایک ان کو یہ معلوم ہے کہ افغانستان میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، صحیح، کیونکہ الگ سے جب مجھ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ جی، ان کی پوری شناخت تھی افغانستان کے حوالے سے تھی، صحیح، ان کا تعارف، ان کی شناخت اور ان کی بقا۔ اب جب اس کے اندر سوال کھڑا ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جب سے ان کو پتہ چل گیا تھا اسی وقت سے اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کرتے بتاتے، لیکن کارکنوں کو تو وہ بتاتے رہے، کیونکہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا خون پیش کیا ہے، جن کے لوگ لاپتہ ہیں، ان کو تو ظاہر ہے انہوں نے اسلام کے لیے کی تھی نا۔ تو اب ان کی طرف سے یہ سوال ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو ہماری ان حضرات کی مجبوری بھی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں کہ یہ چند لوگ خراب ہیں، یا وہاں ٹھیک ہے، یہ پروپیگنڈا ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے کہ پاکستان کے کاروباری لوگوں نے، جو دین اسلام پسند لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے وہاں چندہ دیا ہے جہاد کے لیے، اسلامی عمارت کے لیے، اسلامی نظام کے قائم کرنے کے لیے۔ تو ان حضرات کو اب یہ بھی پریشانی کہ ان کو کیا جواب دیں۔ اب جب اس کی بقائی پوری افغانستان کے اوپر ہے، اور اس موجودہ جنگ کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے پوری پوری عمارت ہی گر رہی ہے، تو ان کو پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو ہم کیا جواب دیں، اور خود اپنی بقا کے لیے بہت سارے مسائل ہیں ان کو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ بہت سارے لوگوں نے اخلاص کے ساتھ پاکستان سے، بیرونی ممالک سے کاروباری لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ افغانستان کی اسلامی عمارت کو مضبوط کریں، اور صرف چندے ڈونیشن سے نہیں بلکہ وہاں انویسٹمنٹ کریں۔ تو بہت لوگوں نے وہاں سرمایہ کاری کی مختلف شعبوں میں۔ تو پاکستان سے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اتنے ارب روپے کا ہم نے وہاں نقصان کیا اور ہم واپس آ گئے۔ لیکن جو باہر سے لوگ آئے تھے، ساؤتھ افریقہ، UK وغیرہ سے جو کاروباری لوگ تھے،
ان میں بعض ہمارے یہاں کے علماء اور بعض ہمارے یہاں کے جو لوگ تھے ذمہ دار لوگ، ان کے توسط سے وہ آئے تھے. تو اب ان کے لیے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. وہ کہنے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں کہاں پھنسا دیا. تو اب ان کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ، تو یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو منع کرتی ہیں. تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کس چیز سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ ایک وہ زمینی حقائق ہیں. اور میں یہ پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں جو حقائق ہیں، کیونکہ اس کا اندیشہ موجود ہے. جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے مزید حالات اور زیادہ نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری مغربی سرحد مشرقی سرحد سے زیادہ خطرناک ہے. جی یہ پتہ چل گیا نا. جی. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں انڈیا اور جو مغربی ممالک میں یہودی لابی ہے وہ بہت فعال ہیں وہاں، اور بہت انہوں نے اپنے وہ ادارے بنا لیے ہیں. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں جس طریقے سے انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوستی کی ہے، اور جیسے وہاں انڈین خود کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہاں سے ان کو مدد بھی کر رہے ہیں. اور بہت ساری اس میں دیکھیں ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی، لیکن جن ملکوں سے ہمیشہ لڑائی ہو، جنہوں نے اتنا قتل عام کیا ہو، ان سے اگر آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور پھر پوری تاریخ ہے نا پوری 40 سال کی، تو اس پہ سوال تو قائم ہوگا. تو یہ بات بھی ثابت ہوگی. تیسرے نمبر پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو امریکہ سے مدد مل رہی، پیسے مل رہے ہیں، ڈالر مل رہے ہیں. اب یہ بالکل پروف ہو گیا ہے. اور جب یہ ٹرمپ جب صدر بنا تو اس نے ہنگامہ کر دیا کہ کیوں پیسے دے رہے ہیں. اور امریکہ کی جو وزارت خارجہ تھی وہاں سے معلوم ہوا کہ ہر ہفتے $40 ملین افغان طالبان کو ملتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں نہ کاروبار ہے، نہ معیشت ہے، نہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کوئی نظام ہے، نہ وہاں روزگار ہے، نہ وہاں کوئی ترقیاتی کام کیسے ہو رہے ہیں. اس کے باوجود ان کی کرنسی اتنی بہتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا. امریکہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پورا خطہ ان کے اس میں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بہت کچھ خطرناک چیزیں بھی نظر آئیں گی. بہت کچھ، یعنی جب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو جو انکشافات ہوں گے، کتنی وہاں مغربی دنیا اور انڈیا اور اسرائیل وہاں کتنا ملوث ہے اور کہاں تک پہنچا ہوا تھا، یہ باتیں اب باہر آئیں گی مزید. تو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ضرور اس پہ غور کریں. اور اگر کوئی چیز ان کو سمجھ میں آتی کہ غلط ہے تو اپنے لوگوں کو بتا دیں. اور جیسے میں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 14 سال افغانستان میں جہاد ہوا، اس پہ ہمیں فخر ہے، ہم نے اس میں حصہ لیا اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. پھر 7 سال ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرے 2 بھائی شہید ہوئے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. پھر 20 سال جو جہاد ہوا ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. تو اگر اتنی بڑی فخریہ پیشکش جسے کہتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کو مان لیں. کس نے کہا ہے کہ ایک آدمی اگر ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہی رہے گا؟ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو کسی کو آئیڈیل بنانا چاہے تو وہ فوت ہونے کے بعد بنائے، کیونکہ زندگی میں کچھ بھی واقعات ہو سکتے ہیں. تو یہ جو تغیر ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا. وہاں ظاہر شاہ اور پھر آگے صدر داؤد، وہاں کے علماء نے ہمیشہ ان کی حمایت کی تھی. پھر وہ خراب ہوئے، پھر جہاد کا فتویٰ ہوا اور سوویت یونین آیا، وہاں کمیونسٹ آ گئے. پھر ان کے مقابلے میں سیاف اور ربانی، احمد شاہ مسعود، حکمت یاری، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے، تو کتنی لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو. پھر جب وہ خراب ہو گئے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے. تو اگر وہاں کوئی ایسے لوگ ہیں جو خراب ہو گئے ہیں یا ان کے وہ کردار اس حوالے سے اچھا نہیں ہے جو عالم اسلام کے حوالے سے ہو، تو میرے خیال اس میں ہمیں مان لینا چاہیے اس کو اور اپنے لوگوں کو بتا دینا چاہیے. باقی یہ کہ کچھ ایسے علماء، ایسے مذہبی لوگ ہیں جو بہت سادہ ہیں، جن کی کل دنیا یہی ہے کہ اپنے مدرسے میں یا اپنے اس میں رہتے ہیں، اور اس میں جو ان کو معلومات کوئی دے دیتا ہے اسی پر چلتے ہیں. تو ان کے ہاں کوئی باقاعدہ تھنک ٹینک نہیں ہے، باقاعدہ ریسرچ کمیٹی نہیں ہے، کوئی ایسے افراد نہیں ہیں جو کسی چیز کو دیکھ لیں، تصدیق کر لیں. اور پھر ایک سوشل میڈیا نے سب پہ پانی پھیر دیا ہے. سوشل میڈیا کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے، اور اے آئی کے بعد تو پھر ممکن ہی نہیں رہا عام لوگوں کے لیے کہ وہ اس کی تصدیق کر سکیں. تو ان حالات میں جو چیز پہلے چل رہی ہے اسی کو چلانا اور پھر اس کو شیئر کرنا،
جب آدمی کسی چیز کو شیئر کر دیتا ہے تو اس کے آنرشپ لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے دل و دماغ پہ وہ اثر ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں میری چیز ہے. میرے خیال بہت سارے اسباب ہیں, بہت سارے وہ چیزیں ہیں. تو یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اس کا فرق پڑے گا انشاءاللہ. اچھا تو ایک اور سوال ہے کہ ابھی عید کا ماحول ہے, ظاہر ہے عید کے معاملے میں بھی جو افغانستان کے اندر جو عید کا اعلان کیا گیا تو پوری دنیا اس پہ حیران ہے. ہندوستان پاکستان جتنے بھی علماء ہیں, عالمی سطح کے جتنے بھی ماہرین فلکیات ہیں, تو چاند کی پیدائش سے بھی کوئی 10-12 گھنٹے پہلے ایک اعلان کر دینا عید کا, تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم ایک دن بعد کرتے ہیں تو سعودیہ کے ساتھ بنتی ہے, اس سے ایک دن ٹھہر کے کرتے ہیں تو روزے بڑھ جاتے ہیں, پاکستان کے ساتھ کہیں نہ کہیں مل جاتا. تو ہمیں ہماری عمارت ہے تو ہم خود الگ ایک اپنی شناخت اس حوالے سے بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک چاند وہاں اس کا اعلان کیا گیا, اس حوالے سے حضرت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میرا بہت وقت وہاں گزرا ہے افغانستان میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ وجہ ہوگی. صحیح, کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں, لیکن بالعموم اس کی اصل وجہ ناواقفیت ہے, لا علمی ہے قرآن حدیث کے ان احکام سے جو اس سے متعلق ہیں, اور وہ جو سائنسی علوم ہیں اور جو یقینی ہیں. سائنسی علوم دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو یقینی ہیں مشاہداتی ہیں, اور ایک وہ جس میں تخمینہ ہے اندازہ ہے. جو تخمینہ اور اندازہ ہے وہ تو یقینی ہو بھی نہیں سکتے, لیکن جو مشاہدات ہیں جن سے یقینی طور پہ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے. افغانستان میں جو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے, جس کو پڑھ کر یہ سارے لوگ وہاں آگے بنے ہیں, تو اس کے اندر وہ بہت قدیم نصاب ہے, اور اس میں جو جدید سے جدید جو کتاب ہے وہ 400 سال پرانی ہے. تو اب اتنی قدیم نصاب کو پڑھنے کے بعد جب آپ حکومت کریں گے تو پھر اسی قسم کی ساری چیزیں ہوں گی. چاند اور سورج تو بہت بڑی چیزیں ہیں. آج دنیا نے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آسمان میں گھوم رہی ہیں, بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان کا بھی 1 منٹ کا 1,00,000واں حصہ بھی اس کو ناپ لیا ہے, اس کے کنٹرول میں ہے, ان کے معلومات ہے کہ کیسے. اور جتنے بھی خلائی مشن جاتے ہیں تو کئی ارب ڈالر ان پہ خرچہ ہوتا ہے. تو خلائی مشن بھیجنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پورا پتہ ہو کہ کون سی چیز کہاں جا رہی ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کا محل وقوع کیا ہے. تو افغانستان کی جو حکومت ہے, وہ حکومت میں جو علماء ہیں وہ جس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں یا جو نصاب کو پڑھ رہے ہیں, اس نصاب کے اندر جو چیزیں تحقیقی چیزیں ان کو تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, باقی اس میں جدید چیزیں نہیں ہیں. اس لیے وہاں کوئی بھی ایسا بلنڈر کر سکتا ہے جیسا بھی ہوا. مثلاً یہ کہ آج دنیا میں 209 ملک ہیں, 209 ممالک میں جتنی بھی رصد گاہیں ہیں, جتنے بھی ریسرچ سینٹر ہیں, جتنی بھی مشینیں ہیں جن سے ستاروں کو, چاند و سورج کو دیکھا جاتا ہے, ان کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے, اس کی تعداد, اس کے افراد کی تعداد, پروفیسروں کی تعداد, پی ایچ ڈیز کی تعداد, طلباء کی تعداد, اور جو اس میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تعداد, وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہے. اور اس کا بجٹ کتنا ہے, رصدگاہوں کا بجٹ, اور جو دوربینیں ہیں, بڑی بہت بھاری دوربین ہیں, تو ایک دوربین جو ہے نا وہ کروڑوں ڈالر کی ہے. پھر جو ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. پھر اس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں, اس میں مسلمان بھی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, اور ملحد بھی ہیں. وہ سارے کے سارے اس پہ متفق ہیں کہ چاند کل, یعنی گزشتہ کل جو ہے نا, چاند کابل کے اس پہ افق پہ وہ سورج سے 36 منٹ پہلے غروب ہو گیا. یعنی چاند کا جو جسم ہے نا وہ نیچے چلا گیا 36 منٹ پہلے. تو 36 منٹ پہلے اگر غروب ہو گیا ہے اور ڈوب گیا ہے, پھر اس کو کیسے دیکھ لیا؟ اس پوری دنیا کی آپ تکذیب کریں گے. اور فرا, نیمروز اور ہلمند, وہاں کے عام آدمی جو جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, یا اس کو کوئی اشتباہ ہوا ہے, اس کی بات پہ آپ لوگوں کی نماز اور عید اور اعتکاف اور ان عبادات کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا وہ ہے. اور میں علماء کرام کے لیے خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ درس نظامی میں ایسی تبدیلیاں ناگزیر ہیں جو جامع الرشید میں ہیں.
اس کے بغیر آپ حکومت نہیں کر سکتے. حکومت کریں گے تو اسی قسم کے بلنڈر کریں گے جیسا ابھی جیسے ہو رہا ہے. تو درس نظامی کے جو فضلاء کرام ہیں ان کی سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اب حکومت آ گئی ان کے ہاتھ میں تو کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں. نہ لوگوں کے روزگار کا فکر ہے، نہ لوگوں کی صحت اور اس کا فکر ہے. لوگ وہاں جعلی دوائیں استعمال کر رہے ہیں. نہ پڑوسیوں کا خیال ہے، نہ اپنے معاہدوں کا خیال ہے، نہ ان کو اس کا خیال ہے کہ لوگ کتنی پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں. 70 لاکھ سے زیادہ تو پاکستان میں افغانستان کے لوگ تھے. ان پر کتنی بڑی مصیبت آئی ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے. جو 40 سال سے 45 سال سے یہاں رہ رہے تھے، تو ان کی اس غفلت کی وجہ سے افغانستان کی جو رعایا ہے، جو عوام ہے، وہ اتنی مشکلات سے گزر رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے، اس نصاب تعلیم میں اتنی جان ہے ہی نہیں جو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکے. اور جہاں اس کی بات ہے کہ اس نظام تعلیم کو پڑھ کر بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو کچھ لوگ تو وہ تھے جب یہ نظام رائج تھا، اس وقت میں تو ظاہر ہے کہ اسی کو پڑھ کر. لیکن جب سے یہ نظام ختم ہوا ہے، یعنی 1835 کے بعد سارا نظام تبدیل ہوا، تعلیمی نظام، تو اس کے بعد سے ہی سارے مسائل ہمارے زیادہ شروع ہوئے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس کے چاند کا، یہ کتنا سنگین ہے. باقی جہاں تک لوگوں کی نماز اور اعتکاف اس کی بات ہے، وہ تو فتویٰ اس پر ہے، جب حکومت فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ معتبر ہوگا. فطرکم یوم تفطرون و صومکم یوم تصومون. تو لوگوں کی نماز، لوگوں کی جو ہے نا وہ لوگ اعتکاف بھی صحیح ہو گیا، لوگوں کے روزے بھی صحیح ہو گئے. لیکن یہ ایک سوال ہے اپنی جگہ پر کہ یہ تو دین اور ہمارے شریعت کی وسعت ہے کہ اتنے بڑے بلنڈر کے باوجود بھی اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن خود ہمیں کیا یہ زیب دیتا ہے. اور یہ ریاست کی اہمیت کا بھی ایک مظہر ہے اس میں. جی. اور پھر یہ کہ دنیا کیا سوچے گی کہ جن کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ چاند کہاں ہے، تو ان کی باقی چیزوں کا کیا اعتبار ہوگا. اس میں حضرت وہ جو قضائے قاضی والی بات ہے، جب بھی اس پر بات ہو رہی ہے، کل سے جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ قضائے قاضی کے بعد تو پھر رویت ایک ثانوی چیز رہ جاتی ہے. یہ اس حوالے سے دیکھیں، اس میں جو مختلفی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں قضائے قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ رافع خلاف ہوتا ہے. اس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مجتہد فی چیز ہو، مختلفی چیز، اس میں گنجائش ہو. تو اگر کسی نے جھوٹی گواہی دی اور قاضی نے اس کو قبول کر لیا اور اس پہ فیصلہ کر دیا تو وہ شرعاً وہ فیصلہ معتبر ہوگا. یہ ٹھیک ہے. اور جب حکومت فیصلہ کر دے، پھر نجی طور پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ چاند کا ایک ڈنڈورا پیٹتا بھی رہے. اور اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے دین میں اتفاق و اتحاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ علماء نے لکھا ہے، مبسوط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قاضی کے پاس کسی نے گواہی دی کہ حاجیوں نے جو حج کیا ہے یہ 8 ذی الحجہ کو کیا ہے، ایک دن پہلے، جبکہ ہم نے چاند اتنے بڑے جم غفیر نے چاند فلاں دن دیکھا تھا، اس کے لحاظ سے یہ 8ویں تاریخ بنتی ہے، تو حج تو 8ویں تاریخ کو نہیں ہوتا ہے. تو قاضی ان کی اس گواہی کو قبول کر لے اور حجاج سے کہے کہ اگلے دن دوبارہ سے حج کرے، کیونکہ ان کے لیے آگے ہونا. اور اگر وہ آ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو فلاں دن ہم نے چاند دیکھا تھا، اس کے لحاظ سے یہ حج انہوں نے 10ویں ذی الحجہ کو کیا ہے، ایک دن بعد میں. تو فرمایا کہ قاضی پر لازم ہے کہ ان کی اس گواہی کو رد کرے اور وہ کہہ دے الفتنۃ نائمہ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہے، جو اس فتنے کو جگاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تو لوگوں کی عبادات کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی اہمیت ہمارے دین میں، کتنی وسعت ہے اور کتنے احکام ہیں. اور آج میرے تو 30 روزے پورے ہو گئے. تو اگر کوئی آدمی پاکستان سے اس نے روزہ شروع کیا اور آخری دنوں میں سعودی عرب پہنچا اور وہاں جا کر اس کے 28 روزے ہوئے اور وہاں اعلان ہو گیا، تو اس پر لازم ہے کہ لوگوں کے ساتھ عید کرے. اور اگر وہاں کسی نے روزے شروع کیے اور یہاں آ کر اس کے 30 روزے پورے ہو گئے لیکن یہاں 29 ہیں، اس پر لازم ہے کہ اگلا روزہ بھی رکھے. تو میں جو کل روزہ رکھوں گا وہ وحدت کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے 31واں روزہ رکھا. ہاں 31واں روزہ، حالانکہ مہینہ تو 30 ہی دن کا ہوتا ہے نا. 31واں روزہ لوگوں کی موافقت کے لیے، لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے کی وجہ سے بے لازم ہوا ہے.
اور اگر کوئی پاکستان سے گیا ہے اور وہاں اعلان ہو گیا اور اس کے 28 ہوئے ہیں تو 28 کے بعد 29 کا روزہ تو فرض ہوتا ہے لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ قضا کرے. یہ 29 کا روزہ بعد میں رکھے گا اور وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کرے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی طور پہ دین کے بارے میں دین کی کیا احکامات ہیں.